حضرات آج کی اس بابرکت محفل میں مدد سرائی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ ان کے علاوہ ہمارے محترم مقام سید زمان علی جعفری جو ہمارے درمیان اسٹیج پر تشریف فرما ہے، حافظ محمد سرور سہروردی، جناب محمد شاہد قادری اور فخر الدین قادری، لاڑکانہ شہر کی ایک پہچان سائیں صغیر احمد ہاشمی، کراچی شہر سے آئے ہوئے ایک اور مہمان سراخاں خوبصورت آواز جناب ذوالفقار علی، جناب خضر الاسلام قادری، حافظ عبدالعزیز شیخ آج کی اس بابرکت محفل میں مدد سرائی کے ساتھ حاضر کریں گے۔ ان کے علاوہ جناب محمد امین میمن صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ہماری آج کی بابرکت محفل میں مدد سرائی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ ان کے علاوہ سید خالد حسین جو کہ چند لمحوں میں آپ کی اس بابرکت محفل میں تشریف لانے والے ہیں، آج کی اس بابرکت محفل میں مدد سرائی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس محفل کا آغاز کروں، میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام احباب سے کہ جو آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے تشریف تو لائے ہیں لیکن دور دور سے تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، آپ کے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے منور کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ یہ بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے کام کرنے والے نوجوانوں نے یہ دریاں، یہ چاندنی، یہ خوبصورت انتظام آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھرپور اشعار سن کر اپنے دلوں کو کرما سکیں۔ آنے والے شرکائے محفل سے میں ملتمس ہوں کہ آگے آگے جو پہلے جگہ ملتی جائے وہاں بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مناسب پیچھے جو جگہ ہے وہ ملتی رہے۔ پیچھے بھی جو حضرات ہیں میری گزارش ہے کہ وہ بھی جلدی جلدی ان دریوں پہ تشریف رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی جائے تو لازم ہے کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ خاموشی سے مراد آپس کی گفتگو سے پرہیز ہے، لیکن قاری جب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر رہا ہو تو آپ دوران تلاوت سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے الفاظ سے قاری کو داد تحسین بھی دیجیے گا، اس کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو اپنائیں گے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جب انتہائی لہن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کی جاتی ہے تو خود بخود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب پر سکینے کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر انگیزی رکھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر آپ معمول کے مطابق کریں تو یہ ایمانی دعویٰ ہے کہ کوئی بھی مرض آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پورا تو ہمیں عطا کیا جو ہمارے لیے رہنمائی بھی کرتا ہے،
اور ہمارے لیے آخرت کے لیے سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ اس کی بعض آیتیں، بعض صورتیں فضیلت رکھتی ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کا ہر لفظ اس میں شفا موجود ہے۔ لیکن آج رمضان مبارک کا مہینہ جو اب آنے والا ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم اس مہینے میں تو قرآن پڑھنے کے لیے طاق سے اتارتے ہیں، گرد کو ہٹاتے ہیں اور پھر نکال کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ گھر میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ نہیں، معمول کے مطابق اگر ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود نازل ہونے لگتی ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو وہاں پھر زحمت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دعویٰ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک قرآن میں جو کچھ نازل کیا گیا اس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ رحمت اپنے دامن میں جب ہی سمیٹ سکیں گے جب اپنی سماعت قاری کی قرات پہ مرکوز کر دیں گے۔ اگر محفل میں بیٹھے ہوئے جسمانی حیثیت سے موجود تو ہیں، ذہنی حیثیت سے کہیں اور رہیں گے تو شاید فیضیاب نہ ہو سکیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات خاموشی کے ساتھ، اور میں گزارش کروں گا پھر کہ وہ تمام حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں، ادب و احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ دریوں پہ تشریف رکھیں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ قاری عبدالعزیز شیخ صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہماری آج کی بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ قاری عبدالعزیز شیخ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله